یہ سنت الہیہ ہے کہ جب بھی انسان ایک خدا کو بھولا، یعنی اپنے مالک حقیقی کو بھولا اور بھول کر گمراہی کے دلدل میں پھنسا، انسان نے غیروں کے آگے سر جھکایا، اپنے خالق حقیقی کو بھول کر دوسروں کو اپنا معبود مانا، دوسروں کو اپنا خدا مانا، تو اللہ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو اور پیغمبروں کو بھیجا۔ رسول اور نبی تشریف لاتے رہے، انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور تقریباً 500 سال کا ایسا زمانہ گزرا کہ کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے۔ تو زمانے اور دنیا کے حالات ایسے ہو گئے کہ ہر طرف ظلم و دہشت، تاریکی اور اندھیری، اور ہر طرف غریبوں کو دبایا جانے لگا، کمزوروں کو دبایا جانے لگا، بیوہ اور یتیموں پر ظلم و ستم جاری ہو گئے۔ حالات ایسے ہوئے کہ جو دل سے لگانے والی لاڈلی اور پیاری بیٹیاں ہوتی، لوگ انہی بیٹیوں کو قتل کرتے، لوگ انہی بیٹیوں کو کنووں میں ڈال دیتے، لوگ انہی بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیتے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ ایسے حالات ہوئے کہ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے دنوں میں بدلے، ظلمت پر ظلمت، تاریکی پر تاریکی، ہر طرف حالات ایسے ہوئے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا کہ ایک آدمی کا اگر دوسرے آدمی کے پیر پہ پیر رکھا گیا تو مہینوں اور سالوں تک جنگیں چھڑ جاتی۔ میرے پیارے توجہ کرنا، حالات ایسے ہوئے تھے دنیا کے کہ کوئی انصاف کی بات کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈاکو لمبے ہاتھ سے ڈکیتی ڈال رہے تھے، چور چوری کر رہے تھے، زناکار زناکاری میں گھرے ہوئے تھے، جوا باز جوا میں گھرے ہوئے تھے، ہر طرف برائی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے پیارے، یہ دنیا چیخ رہی تھی، یہ زمین چیخ رہی تھی کہ اے میرے مالک، کسی ایسے انسان کو بھیج دے، کسی اپنے ایسے پیارے کو بھیج دے جو میرے مالک اس ظلم کا خاتمہ کر دے، جو بیواؤں کا ہمدرد ہو، غریبوں کا ہمدرد ہو، کمزوروں کی حمایت کرنے والا ہو۔ اے میرے مالک، اب کسی ایسے کو بھیج دے۔ میرے پیارے، جب دنیا انسانیت چیختی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے کہ اے میرے مالک، اب کسی ایسے کو بھیج دے جو ظلمت کا خاتمہ کرنے کے بعد، ظلم کا خاتمہ کرنے کے بعد ہر طرف انصاف کا دریا بہا دے۔ میرے پیارے، دنیا انسانیت کی التجا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور میرے پیارے، مکے کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں میرے پیارے وہ اللہ کا نور میرے ظاہر ہوتا ہے۔ جب وہ نور ظاہر ہوتا ہے تو ظلمت مٹتی چلی جاتی ہے اور انصاف پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اب جب اس نور کی کرنوں پر میرے پیارے، جب اس نور کی کرنیں پھیلی ہیں، تمام اندھیرے مٹتے چلے گئے، اجالے پھیلتے چلے گئے۔ یہ ایسا نور ظاہر ہوا ہے مکے کی دھرتی پر، ایسا نور ظاہر ہوا ہے کہ جس نور کی وجہ سے تمام ظلمت اور تاریکی مٹتی چلی گئی ہے، اندھیرے کو شکست مل گئی ہے، ظلمت
زیر ہو گئی ہے۔ میرے پیارے جب اس نور نے اپنی کرنوں کو بکھیرا ہے تو میرے پیارے علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار پکار اٹھتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑا ہے بارہ نور کا اور سرسالین نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور کیا ہی خوب کسی نے کہا ہے سرکار قیامت کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے۔ یہ نور دیکھیں کیسا نور اللہ کا ظاہر ہوا ہے۔ یہ ایک رات اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ۔ اللہ نے فرمایا میکائیل کو بھی بلا کر لاؤ، میکائیل بھی آ گئے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ساتھ جو 70 ہزار فرشتوں کی جماعتیں ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ میں لو، اور آج میرے محبوب کی بارات لے کر آنی ہے، میرے محبوب کو لے کر آنا ہے زمین سے۔ جب اتنا سنا حضرت جبریل نے تمام فرشتوں کو حکم دیا جنت میں جانے کا۔ اللہ نے پوچھا اے جبریل کس بات کا حکم دے رہے ہو، کس بات کا حکم دے رہے ہو؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے میرے مالک تیرے محبوب کی زمین سے، جس زمین سے تیرے محبوب کی زمین کے جس خطے سے بارات لے کر آنی ہے اس زمین کے خطے پر چاند کی 27ویں رات ہے، چاند کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف تاریکی ہے، اور مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے کہ تیرے محبوب کی بارات کو اندھیرے میں لایا جائے۔ میں فرشتوں کو اس بات کا حکم دے رہا ہوں کہ وہ سب کے سب جنتی قندیلیں جلائے، جنتی مشعلیں جلائے، روشنی کا انتظام ہو جائے۔ میرے پیارے اللہ فرماتا ہے جبریل فرشتوں سے کہہ دو تمام قندیلیں رکھ دے، کسی روشنی کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہہ دو کہ وہ میرے محبوب کے چہرے سے میں نے جو اپنے محبوب کے سب چہرے پر 70,000 نقاب اپنی صفت غیرت کے ڈالے ہیں، ان نقابوں میں سے صرف ایک نقاب ہٹا دے، زمین سے آسمان تک جتنا اندھیرا ہے سب کا سب اجالے میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ دیکھے تو صحیح اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ دیکھے تو صحیح ایک نقاب اٹھا ہے، زمین سے آسمان تک میرے پیارے جتنی بھی اندھیری تھی وہ سب کی سب میرے نبی کے نور سے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی، اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی تھی۔ میرے پیارے اب جب حضرت جبرائیل اور میکائیل 1,00,000 میرے پیارے 40,000 فرشتے یہ جو بارات لے کر چلے ہیں میرے پیارے، اب یہ بارات مکے سے میرے پیارے دیکھو تو صحیح میرے پیارے یہ مسجد اقصی میں پہنچتی ہے، بیت المقدس میں پہنچتی ہے، رات کا عالم ہے میرے پیارے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں یک مسجد بھری ہوئی ہے۔ میں نے سوال کیا رات کے عالم میں یہ اتنے نمازی آ کہاں سے گئے؟ یہ بیت المقدس کے رہنے والے نہ تھے، یہ ہندوستان کے رہنے والے نہ تھے، آ کہاں سے گئے؟ تو میرے پیارے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو آدم سے لے کر میرے پیارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام موجود تھے، اور وہ سب کے سب حضور کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد نماز تیار ہے۔ اب لوگ سوچ رہے تھے آج حضرت جبرائیل نماز پڑھائیں گے، آج حضرت آدم علیہ السلام پڑھائیں گے، آج کون پڑھائے گا؟ جب نظر ادھر ادھر گھوم رہی تھی اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا یہ تمام نبی جو ہیں اپنی اپنی امتوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ ان تمام نبیوں کے سردار ہیں۔
میرے پیارے جب اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت یہاں سے چلے ہیں تو میرے پیارے عرش اعظم کی طرف گئے ہیں، اور عرش اعظم کی طرف جب گئے ہیں تو عرش اعظم بھی میرے آقا کے لیے مسند رفعت بن گیا ہے، جس کی طرف میرے پیارے اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی، حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نور ہے، کیسے نور ہے ذرا دیکھو تو صحیح۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت اپنے کاشانہ نبوت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کپڑا سل رہی تھی، اور کپڑا سل رہی تھی، کپڑا سلتے سلتے آپ کے ہاتھ سے سوئی گر کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اب یہاں ذرا رک کے ایک بات بھی سمجھیں کہ حضرت عائشہ اپنے ہاتھ سے کپڑا سل کر امت مسلمہ کی عورتوں کو ایک سبق دے رہی تھی، اور وہ سبق یہ دے رہی تھی میرے پیارے دیکھے تو صحیح، اللہ اگر ہمیں آج 4 پیسے دے دے تو گھر کی عورتیں گھر کے کام کرنے کو عار سمجھتی ہیں، گھر کے کام کرنے کو توہین سمجھتی ہیں۔ میرے پیارے ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ کے محبوب کی یہ پیاری بی بی تھی، اگر یہ چاہتی تو گھر کا کام کرنے کی ضرورت نہ تھی، جنت سے حوریں آتی اور ان کے گھر کا کام کر کے چلی جاتی، لیکن میرے پیارے نبی کی پیاری بی بی اس لیے گھر کا اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر رہی تھی تاکہ امت مسلمہ کی عورتوں کو یہ سبق مل جائے کہ گھر کا کام کرنا اپنے ہاتھ سے یہ کوئی توہین اور عار نہیں ہے، بلکہ گھر کا کام کرنا اپنے ہاتھ سے یہ تو پیارے نبی کی پیاری بیوی کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ کپڑا سل رہی ہیں، حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں آقا میں کپڑا سل رہی تھی، ہاتھ سے سوئی چھٹ گئی اور اندھیرے کی وجہ سے سوئی گم گئی، وہی سوئی ٹٹول رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے جب یہ سنا تو مسکرا گئے، مسکرائے حضور، اور جب حضور مسکرائے تو آپ کے مسکرانے سے میرے سرکار کے دانتوں سے دندان مبارک سے ایسا نور ظاہر ہوا، ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس نور کی روشنی میں حضرت عائشہ نے گمی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لی۔ یہ حضور کے نور کی جھلکیاں تھیں کہ آپ نے دیکھا کہ گمی ہوئی سوئی بھی مل گئی۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت خیر البشر ہیں، نور البشر ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بن کر تیار ہو گیا اور اللہ نے روح پھونکی تو ان کی پیشانی میں اللہ نے میرے نبی کے نور کو رکھ دیا اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ میرے پیارے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو گویا کہ یہ سجدہ جو فرشتے کر رہے تھے میرے پیارے یہ حضرت آدم کو تو کر ہی رہے تھے، لیکن حقیقت میں یہ سجدہ نور محمدی کو تھا، میرے آقا کے نور کو تھا۔ اللہ اکبر میرے پیارے دیکھو تو صحیح، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کے گھر آپ کے 2 صحابی تشریف لے آئے۔ میرے پیارے رات کے وقت میں 2 صحابی آ گئے، کسی
اسی مشورے کے لیے آ گئے، حضور سے مشورے کے لیے آ گئے۔ یاد رکھو لوگوں، مشورہ جب کوئی کام کیا کرو تو اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کرو، نیک لوگوں سے مشورہ کیا کرو، جو دین کی تعلیم جن کے پاس ہوا کرے ان سے مشورہ کیا کرو۔ میرے پیارے دو صحابی ہیں، حضور سے کسی کام کے لیے مشورے کے لیے آ گئے، مشورہ کرتے کرتے بات چیت کرتے کرتے دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ میرے پیارے صحابی مشورہ کرتے ہیں تو میرے پیارے جب گھر سے نکلتے ہیں تو میرے پیارے جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں ان کے ہاتھ میں، دونوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے ہیں، لاٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک صحابی میرے پیارے جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں، رات کی تنہائی ہے، تاریکی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ایک صحابی جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں ان کی لاٹھی چمک جاتی ہے اور ٹورچ کا کام کرنے لگتی ہے۔ اسی لاٹھی کی روشنی میں دونوں صحابی جا رہے ہیں۔ اب دونوں کا راستہ جب الگ ہونے والا ہے تو جن کی لاٹھی نہیں چمک رہی تھی اب وہ گھبرانے لگے، ان کی لاٹھی چمک رہی ہے، یہ تو اس کی روشنی میں گھر چلے جائیں گے، میں کیسے جاؤں گا؟ میرے پیارے دونوں نے آپس میں اپنی لاٹھیوں کو چمٹایا، ٹچ کیا، دونوں کی لاٹھیاں ٹورچ کی طرح چمکنے لگی ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، میں نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ جب دونوں صحابی حضور کے گھر سے چلے تھے تو حضور نے ایک صحابی کی لاٹھی پہ ہاتھ لگا دیا تھا۔ دیکھو تو صحیح، میرے سرکار جس لاٹھی کو ہاتھ لگا دے وہ لاٹھی چمکنے لگے، اور میرے سرکار کے غلاموں کے جس پر ہاتھ لگ جائے وہ چمکنے لگے۔ تو میرے پیارے جس غلام کے دل میں میرے نبی کی محبت ہوگی، عشق رسول ہوگا، تو میرے پیارے وہ بھی چمکنے لگے گا۔ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار، مجدد اعظم امام عشق و محبت، میرے پیارے پکارتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کو نور کی شکل میں نور البشر خیر البشر بنا کر ہم تک بھیجا۔ آج آپ حضرات محفل رسول میں حضور کے ذکر میں تشریف لے کر آئے ہو۔ حضور تو آپ کو جانتے ہیں، مدینے سے آپ کو تشریف، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام میرا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور اپنے زیاد کرنے والوں کو، اپنے غلاموں کو جانتے ہیں۔ میرے پیارے جب حضور کا نور اصلاب طیبہ اور طاہرہ اور نیک اور پاک سلبوں سے ہوتا ہوتا نسل در نسل جب حضرت آمنہ کے شکم میں آیا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں کسی امید سے ہوئی تو عورتوں کو عمومی طور پر جو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے مجھے ایسی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوئی۔ کہتی ہیں جب میں امید سے ہوئی اور میں جس طرف بھی جاتی اگر دھوپ ہوتی تو بادل میرے اوپر سایہ کر لیتے، میں کنویں پر اگر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا، میں جہاں جاتی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی۔ کہتی ہیں حضرت سیدہ آمنہ کہ جب میرے بیٹے حضرت محمد عربی نور کی شکل میں میرے پیٹ میں آئے، جب میں کسی امید سے ہوئی تو کہتی ہیں جب پہلا مہینہ آیا تو میرے پاس حضرت آدم علیہ السلام آئے اور آ کر خوشخبری سناتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ آمنہ مبارک ہو تمہارے شکم میں سارے نبیوں کے سردار تشریف لے آئے ہیں، کل کائنات کے سردار تشریف لے آئے ہیں، اللہ کے حبیب تشریف لے
آئے ہیں. کہتی ہیں اگلے مہینے میں حضرت شیس علیہ السلام آئے, انہوں نے بھی مجھے خوشخبری سنائی کہ آمنہ مبارک ہو, تمہارے شکم اطہر میں ساری کائنات کے سردار تشریف لے آئے ہیں. اس سے اگلے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام آئے. کہتی ہیں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی آتے رہے اور مجھے خوشخبری سناتے رہے. کہتی ہیں آخری مہینے میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں. کہتے ہیں آمنہ مبارک ہو, ساری کائنات کے سردار اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت تمہارے شکم میں تشریف لانے والے ہیں, تشریف لا چکے ہیں. میرے پیارے حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے بیٹے جیسے میرے شکم میں آئے, عورتوں کو عمومی طور پر تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے, لیکن مجھے ایسی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہوئی. کہتی ہے میرے ایک وقت میں مجھے ایسا ہوا کہ میرے پیارے جب حالات قریب ہوئے اور پیدائش کا وقت قریب آیا تو میرے پیارے میں نے دیکھا کہ میرے پاس یکایک نورانی چہرے والی کچھ خاتونیں آ گئی. میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں. دوسری سے پوچھتی ہوں کہ تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں مریم ہوں, میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں. تیسری سے پوچھا میں نے تم کون ہو میرے پیارے؟ وہ کہتی ہیں میں ہوا ہوں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان نیک خواتین کو حضرت سیدہ آمنہ خاتون کی خدمت کے لیے اور میرے پیارے مدد کے لیے بھیج دیا. کہتی ہیں میرے پیارے کہتی ہیں رات جانے والی تھی, صبح آ رہا تھا, ظلمت مٹ رہی تھی, اندھیرا مٹ رہا تھا اور میرے پیارے اجالا پھیل رہا تھا. کہتی ہیں جب میرے بیٹے محمد عربی اللہ کے حبیب تشریف لاتے ہیں, رات رخصت ہو گئی تھی, صبح کا سفیدہ پھیل رہا تھا. میرے پیارے سرکار کی ولادت ہوتی ہے تو میرے پیارے حق وہی ہے کہ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے. مکے میں ہوئے پیدا, گھر گھر میں اجالا. میرے سرکار دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں, میرے پیارے سرکار تشریف لے کر آئے ہیں. ساری دنیا میں نور کا اجالا پھیل گیا ہے, ساری دنیا میں انصاف کا دریا بہ گیا ہے. ہر طرف میرے پیارے اللہ کا رحم ہو گیا ہے, اللہ کا کرم ہو گیا ہے. میرے سرکار کیا تشریف لے کر آئے ہیں. میرے پیارے ایک خاتون مکے کی جو میرے پیارے آقا کی پیدائش کے وقت میں سیدہ آمنہ خاتون کے پاس تھی, وہ کہتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان بالکل نیچے آ گیا ہے. پھر تارے ایسے لگتے تھے جیسے کہ ٹوٹ کے نیچے گر جائیں گے, ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی. میرے پیارے حضرت سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد عربی کی پیدائش ہوئی تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس کی روشنی میں نے ملک شام تک اس کے محلاتوں کو دیکھ لیا, اور ملک شام میں اور کوفے میں چلنے والے راستوں میں نے جو اونٹ تھے ان کے گلوں میں قلادے اور ہاروں کو دیکھ لیا. ایسا نور تھا میرے پیارے, یہ میرے آقا کے نور کی جلوہ گری تھی کہ ہر طرف روشنی پھیل گئی ہے. یہ میرے آقا کے نور کی برکتیں تھی کہ یہ جو دنیا موجود ہے, میرے سرکار نہ ہوتے تو اس دنیا میں کچھ نہ ہوتا. یہ سرکار کی آمد ہے کہ آج دنیا نظر آ رہی ہے. میرے پیارے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکارتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. آج میرے پیارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول پر تم گھر کیوں سجاتے ہو, اتنی لائٹیں کیوں لگاتے ہو, سارے راستے روشن کر دیتے ہو, گھروں پر اتنی روشنیاں کرتے ہو, یہ اتنی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو, اتنا بڑا خرچ کرتے ہو, یہ فضول خرچی ہے.
اتنا بڑا کیوں یہ اتنی روشنیاں کرتے ہو، اتنا انتظام کرتے ہو، میرے پیارے گھر گھر سجاتے ہو، میرے پیارے مسجدیں سجا دیتے ہو، مدرسے سجا دیتے ہو، اپنی بلڈنگیں سجا لیتے ہو، اپنے گھر سجا لیتے ہو، دروازے سجاتے ہو، اور ایک ایک نہیں بلکہ گھروں پہ 12 جھنڈے لگاتے ہو۔ میرے پیارے یہ روشنی کیسے کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے تو نہیں کی تھی، وہ میرے پیارے تابعین نے تو نہیں کی تھی، آج اہل سنت والجماعت کے لوگ یہ روشنی کیسے کرتے ہیں؟ گھر کیوں سجاتے ہیں؟ راستے کیوں سجاتے ہیں؟ اتنی روشنی کیوں کرتے ہو؟ میرے پیارے توجہ کرنا، میرے پیارے تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہوٹل بک کر دیتا ہے کہ لڈو 1 کوئنٹل بھیجنے ہیں، بالو سائی 50 کلو بھیجنی ہے، سارے محلے میں لڈو تقسیم کرتا ہے، سارے محلے میں بالو سائی تقسیم کرتا ہے۔ تیرا بیٹا جو پاجامے میں پیشاب کرے، تیرا بیٹا جو 5 سال تک چارپائی پہ پیشاب کرے، اس کی پیدائش پر تو لڈو تقسیم کرے، تو برفی تقسیم کرے، میرے پیارے بہت سارا خرچہ کرے، جب چھٹی کرے، جب اس کا میرے پیارے چھٹی کرے، سارے محلے کو دعوت دے، سارے گھر کو سجا دے، دور تک ٹینٹ لگوا دے۔ ابے یہ تیرا بیٹا ہے، تیرا اللہ کا محبوب تشریف لائے تو ہم ایمان والے تو اپنے محبوب کی پیدائش پر، اپنے آقا کی پیدائش پر گلی گلی سجا دیں گے، محلہ محلہ سجا دیں گے۔ میرے پیارے جب ہم اللہ کے محبوب کی پیدائش پر میرے پیارے یہ سجائیں گے، خوشی منائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا، فرشتے خوش ہو جائیں گے، اور جب میرے پیارے ہم اس دنیا سے جائیں گے، قبر میں جائیں گے، آقا تشریف لے کر آئیں گے، آقا تشریف لے کر آئیں گے، تو میرے پیارے آقا پہچان لیں گے کہ یہ وہی ہے جو میری پیدائش پہ خوشی منایا کرتا تھا۔ میرے پیارے کیا ہی خوب کسی نے کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب میرے پیارے ذرا دیکھیں تو صحیح، ارے میرے پیارے ہم تو میرے پیارے یہ مصنوعی لائٹیں لگاتے ہیں، اپنے ہاتھ کی بناپی لائٹیں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ نے پہلے سے ہی میرے پیارے ساری کائنات کو بتا دیا، اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت پہ، اپنے محبوب کی پیدائش پر یہ والی لائٹیں نہیں لگائیں، بلکہ آسمان کے ستاروں کو جگمگا دیا ہے، سورج کو جگمگا دیا ہے، چاند کی چاندنی دے دی ہے۔ میرے پیارے آج جو دنیا میں روشنی دیکھ رہے ہو، کائنات میں جو اجالا دیکھ رہے ہو، یہ میرے سرکار کے قدموں کا صدقہ ہے، یہ میرے سرکار کے قدموں کی برکت ہے جو آج دنیا میں اجالا دکھائی دے رہا ہے۔ میرے پیارے دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اگر تم سے کوئی یہ کہے، کوئی بے دین یہ کہے کہ یہ سرکار کی ولادت پہ روشنی کہاں سے آ گئی، تو کہنا کہ مصطفیٰ کے گھر سے آئی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، مصطفیٰ کے گھر سے آئی ہے تو ہم مناتے ہیں۔ اور تجھے اگر روشنی برداشت نہیں ہے تو اندھیرے کر لے، تیری زندگی میں بھی اندھیرے ہیں اور مرنے کے بعد بھی تیری قبر میں اندھیرے ہیں۔ میرے پیارے ذرا دیکھو تو صحیح، یہ میرے سرکار کا ذکر ہے، یہ سرکار کا چرچا ہے، رکے گا نہیں ہے، رکے گا نہیں، جب قیامت تک آئے گی، جب تک میرے سرکار کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور میرے پیارے جب قیامت کے بعد توجہ کرنا، ارے توجہ کرنا، میرے سرکار کے ذکر کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان کی پیدائش کی خوشی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ جب حضور کی پیدائش کے دن آتے ہیں، ان کے ایمانوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں میرے پیارے محبت رسول جاگتی ہے، اور وہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی نہیں بلکہ میرے پیارے اگر بریلی کے کلندر کی زبان
زبان میں کہیں تو بے یوں کہیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور میرے پیارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب میرے پیارے ذرا سنتے چلے جاؤ، آج ہم جھنڈے گھروں پہ لگاتے ہیں، لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، یہ جھنڈے لگانا کہاں سے آ گیا، یہ جھنڈے لگانے کہاں سے آ گیا؟ ذرا سنتے چلے جاؤ۔ میرے پیارے حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب میرے بیٹے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کے آگے سے سارے پردے ہٹا دیے، حجابات اٹھ گئے، میں نے دیکھا کہ آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں 3 جھنڈے لے کر آئے۔ میرے پیارے ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیا اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دیا۔ میرے پیارے اب میں حیرت میں پڑ گیا کہ ایک جھنڈا مشرق میں کیوں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں کیوں لگایا؟ میرے پیارے تو ذرا تھوڑی سی بات سمجھنی پڑے گی۔ میرا ملک ہندوستان ہے، یہاں کسی ایک پارٹی کی حکومت ہے، صرف ہندوستان میں ہے، دوسرے ملک میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے، لیکن ایک ملک میں لیکن اللہ نے ایک جھنڈا مشرق میں لگوایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگوایا اور یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کی حکومت ساری دنیا میں ہے، مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے، اور یہ بتا دیا کہ یہ حکومت جو شروع ہوگی کعبے سے شروع ہوگی، مکے سے شروع ہوگی۔ اعلان کر دیا گیا کہ میرے نبی کی حکومت کا پرچم یہیں سے لہرا دیا جائے گا۔ 3 جھنڈے اللہ نے لگوائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر۔ تو اب جھنڈے لگانا کس کا طریقہ ہوا؟ جبریل علیہ السلام کا۔ اللہ نے لگوائے، جبریل نے لگائے، اب وہی حضور کے غلام اپنی چھتوں پر لگاتے ہیں، اپنی گاڑیوں پر لگاتے ہیں، اپنی دکانوں مکان پہ لگاتے ہیں۔ میرے پیارے اب یہاں پر نظام الدین رامپوری یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے پیارے ٹوپیاں اوڑھتے ہو، داڑیاں سر پہ سجاتے ہو، لیکن میرے پیارے آؤ تو صحیح، داڑیاں انہوں نے بھی سجائی تھی جو میرے پیارے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ جنگ میں بھی کبھی کبھی جاتے تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، لیکن قرآن انہیں کہتا تھا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو قرآن نے کیوں کہا جب وہ نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، میرے پیارے بظاہر مسلمان ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن نے ایسے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر وہ میرے پیارے انسان کی شکل میں ایک بھیڑیے کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، حقیقت یہ تھی کہ اندر سے منافق تھے، دل میں عشق رسول نہ تھا، حضور کی محبت نہ تھی۔ میرے پیارے اسی وجہ سے میں نظام الدین رامپوری اعلان کرتا ہوں کہ جس بستی سے گزرو اور دیکھو کہ مسجدوں کے مینار نظر آ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں دیکھو کہ جس بستی سے جھنڈے نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ بستی عاشق رسولوں کی بھی ہے۔ جھنڈے لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عاشق رسولوں کی بھی بستی ہے۔ جب کسی بستی سے گزرو تو دیکھو اگر مسجد کے مینار نظر آئیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اور جب جھنڈے نظر آئیں
تو سمجھ جانا کہ یہ غلام رسول عاشق رسولوں کی بستی ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا، اور میرے پیارے اللہ کے محبوب کی وہ شان اور وہ عظمت ہے کہ اگر کوئی کتنی نمازیں پڑھ لے، کوئی کتنا کچھ بھی کر لے، لوگ کہتے کہتے مرے جا رہے ہیں کہ وہ تو ہماری جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کی پلیٹ میں اپنے تھوک کے چند قطرے ڈال کر دیکھو، کھائے گی کھانا؟ وہ نہیں کھا سکتی. اور میرے نبی کے لعاب کا یہ کمال تھا کہ اگر کڑوے کنویں میں ڈال دیں، کھاری کنویں میں ڈال دیں تو کنواں ایسا میٹھا ہو جا کہ قیامت تک کے مسلمان پیئیں. یہ میرے سرکار کی شان تھی، سرکار کی عظمت تھی کہ اللہ نے میرے سرکار جس راستے سے گزرے اس راستے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی عظمتوں کے جھنڈے گاڑ دیے. حضور کی عظمت اور حضور کی شان کا کیا ٹھکانہ ہے. آؤ ذرا حضور کی شان دیکھو. میرے حضور جسے ہاتھ لگا دے وہ بھی چمکنے لگے. عرب کے تپتے ہوئے صحرا، آگ برساتے ہوئے صحرا، میرے پیارے جو جانوں کو جھلسا دینے والے، عرب کی گرمی آج کون نہیں جانتا. ایک قافلہ جا رہا ہے اور قافلہ اچانک میں قافلے کا پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہوا لوگ ادھر ادھر بھاگے، پانی تو کیا ملتا، اور بھاگنے سے میرے پیارے آ کر اپنے خیموں میں اوندھے منہ گر گئے. جو کچھ بدن کی نمی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب تو بس اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے. اب چاروں طرف سے چیخو پکار مچ گئی کہ پانی قافلے میں ختم ہو گیا ہے اور دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے. میرے پیارے سب کے سب مایوس ہو کے بیٹھ گئے. اتنے میں کسی نے کہا کہ دیکھو عبداللہ کے پیارے آمنہ کے دلارے تشریف لے آئے ہیں. لوگوں نے جب اتنا دیکھا کہ عبداللہ کے پیارے آ گئے ہیں، آمنہ کے دلارے آ گئے ہیں، اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر آ گئے ہیں، میرے پیارے لوگوں نے دیکھا چاروں طرف سے، میرے پیارے چاروں طرف سے لوگ آ گئے ہیں. میرے پیارے کسی نے کہا اے مایوس ہونے والوں، اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنی زندگیوں کے چراغ جلا لو. اس لیے اللہ کا محبوب تشریف لے کر آ گیا ہے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آقا کریم اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. صحابہ کرام نے گھیر لیا، سب کے سب عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب پانی دے دیجئے، اے اللہ کے حبیب پانی، اے اللہ کے حبیب پانی. میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کے سے کہ اے صحابہ کرام حضور کے پاس پانی نہیں تھا تو تم پانی مانگ کیوں رہے ہو؟ میرے پیارے صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضور چاہیں گے تو اس زمین پر اگر ایک ٹھوکر مار دیں گے تو زمین پانی دینے لگے گی. حضور ایک اشارہ فرمائیں گے تو ایک پانی حاضر ہو جائے گا. میرے پیارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. صحابہ کرام نے گھیر لیا، عرض کی حضور پانی چاہیے، حضور پانی چاہیے. اب سب کے سب صحابہ کرام پانی پانی. آقا کریم نے فرمایا دو صحابہ کرام سے کہ جاؤ اس پہاڑی کے پیچھے ایک حبشی غلام ہے جو اپنے اونٹ پر ایک مشکیزہ پانی لے کر جا رہا ہے.
اب میرے پیارے ذرا دیکھو تو صحیح، یہاں سے دو تین باتیں آپ سنیے۔ ایک بات تو یہ ہے میرے پیارے پہاڑی کے اس طرف کی حضور خبر دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ میرے پیارے لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہوتا ہے اسے پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، وہ تمہارا ہوگا جسے پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہ ہو۔ میرے نبی کو تو اللہ نے وہ عظمت عطا کی تھی، وہ شان عطا کی تھی، وہ رفعت و بزرگی عطا کی تھی کہ اگر وہ زمین پہ نظر ڈالیں تو زمین کے نیچے تک دیکھ لیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو عرش اعظم تک دیکھ لیں۔ میرے پیارے تو حقیقت وہی ہے میرے پیارے، او کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صحابہ کرام دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور جب دیکھا جا کر تو واقعی ایک اونٹ پر ایک کالا حبشی غلام سوار ہے اور پانی کے مشکیزے کو لے کر جا رہا۔ صحابیوں نے اس کے مشکیزے کو لیا اور اونٹ کو بھی لیا اور اس حبشی غلام کو بھی لیا اور آقا کریم کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ آقا کریم نے وہ مشکیزہ لیا اور صحابہ کرام سے کہا لو پانی پینا شروع کرو۔ تمام صحابہ کرام میرے پیارے دیکھے تو صحیح، ایک بڑی تعداد کی قافلے میں ایک مشکیزے میں 2 کلو 4 کلو پانی آتا ہے۔ اب اتنے صحابہ کرام میں میرے پیارے اس پانی میں ہوگا کیا؟ لیکن صحابہ کرام نے آسانی سے لین لگا لی، نہ کوئی دھکا مکی ہے، نہ کوئی کسی کو ڈھکیل رہا ہے، نہ کوئی آگے لینا آ رہا ہے، بلکہ سب لائن لگا لی ہے، سب صبر کے ساتھ ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا سب کے سب پانی پی لو۔ سب نے پانی پیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اپنے جانوروں کو پانی پلا لو۔ پھر آقا کریم نے فرمایا اپنے اپنے برتنوں کو بھر لو۔ صحابہ کرام نے پانی پی لیا، اپنے جانوروں کو پلا لیا، برتنوں کو بھر لیا۔ میرے پیارے میں نے پوچھا صحابہ کرام سے، اے صحابہ کرام ذرا یہ تو بتاؤ اتنا سا پانی تھا اور تم سب کے سب صبر کے ساتھ کھڑے تھے، کیا تمہیں یقین تھا کہ اتنا سا پانی تمام صحابہ کرام کو پور کر جائے گا؟ تو میرے پیارے وہ کہتے ہیں، ارے میرے پیارے وہ کہتے ہیں ارے یہ تو ایک مشکیزہ پانی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی ہوتا، ایک پیالہ پانی ہوتا، اگر یہ چاہتے تو پوری امت کو سیراب کر دیتے۔ تو میرے پیارے ان کے تو جود و کرم کا یہ عالم تھا، واقعہ جود و کرم ہے۔ شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کریم نے تمام صحابہ کرام کو پانی پلایا اور پانی پلا کر آقا کریم نے اس مشکیزے کو لیا اور منہ باندھ دیا دوبارہ سے۔ اب حبشی غلام یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ دیکھ رہا ہے کہ پانی اب زیادہ ہے یا پہلے زیادہ تھا۔ اتنے صحابہ کرام نے پی لیا، جانوروں نے پی لیا، پانی کے برتن بھر لیے، لیکن پانی مشکیزے میں پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ کم ہی نہیں ہوا۔ اب سرکار کے چہرے کو دیکھ رہا، نگاہ نہیں ہٹاتا۔ صحابہ سرکار نے مشکیزہ اسے دیا اور کہا لو اپنا مشکیزہ۔ مشکیزہ نہیں لیتا، عرض کرتا ہے سرکار آپ نے اپنے غلاموں کی تو پیاس پانی سے بجھائی ہے، انہیں آپ نے پانی سے سیراب کر دیا ہے، ان کی جانیں بچا دی ہیں، ورنہ تو ان کی جانیں جانے والی تھی، وہ بھوپیاسے رہ کر ہو سکتا ہے کہ اپنی جان سے چلے جاتے، لیکن ان کی پیاس تو تم نے سرکار پانی سے بجھائی ہے۔ لیکن سرکار اب میری جو ہے میری پیاس پانی سے نہیں بلکہ میری پیاس تو اب کلمہ ایمانی سے بجھانی ہے، میرے پیارے کلمہ ایمانی سے بجھانی ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، میرے پیارے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب میرے پیارے سرکار نے اسے مشکیزہ دیا اور کہا لو جاؤ تم اب اپنے آقا کے پاس چلے جاؤ۔ یہ کہتا ہے کیسا آقا؟ کون سا آقا؟ اب میں کسی آقا کے پاس نہیں جاؤں گا، بلکہ کلمہ جب آپ کا پڑھا ہے تو میرے آقا
تو اب آپ بن گئے ہو, اب میں کسی کا غلام نہیں ہوں, اب تو میں نے آپ کی غلامی کا پرچہ ڈال لیا ہے. اے آقا میں اب تو آپ کا غلام بن گیا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اے حبشی غلام سن لے, تو دوسرے کی امانت ہے, میں اس دنیا میں ظلم کو مٹانے آیا ہوں, اتیاچار کو ختم کرنے آیا ہوں, میں تو محبت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں, بھائی چارگی پھیلانے کے لیے آیا ہوں, اللہ کا دین تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. میں کسی کی امانت لینے نہیں آیا ہوں بلکہ دوسروں کی امانتیں دلانے کے لیے آیا ہوں. اتنا سنا تو عرض کرنے لگا چلو حضور آپ کہتے ہو تو چلا جاتا ہوں. حضور نے محبت میں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا, سرکار نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا, اور جب سرکار نے اس کے چہرے پر پیار سے محبت سے ہاتھ پھیرا تو میرے پیارے جب ہاتھ پھیرا سرکار نے اس کے چہرے پر تو یہ بیٹھ گیا, اپنی اونٹنی پر سوار ہو گیا, اور سوار ہونے کے بعد یہ اپنے آقا کے یہاں پہنچتا ہے. اب جیسے ہی یہ اپنے آقا کے گھر پہ پہنچتا ہے, آقا دیکھ رہا ہے کہ کپڑے تو میرے ہی غلام کے ہیں, اونٹنی بھی میرے ہی غلام کی ہے, مشکیزہ بھی میرے ہی غلام کا ہے, لیکن یہ غلام میرا معلوم نہیں ہوتا ہے. قریب گیا اور جانے کے بعد اس غلام کا گلا پکڑ لیا اور کہا یہ بتا میرا غلام کہاں ہے, کپڑے میرے غلام کے ہیں, مشکیزہ میرے غلام کا ہے, یہ اونٹنی میرے غلام کی ہے, لیکن یہ بتا میرا غلام کہاں ہے, یہ بتا اس کی زندگی میں میں تجھے اس بات پر قادر نہیں ہونے دوں گا, یہ بتا میرا غلام کہاں ہے. یہ کہتا ہے آقا میں آپ ہی کا غلام ہوں, میرے اندر کیا چیز بدل گئی ہے, میرے اندر کس بات کی چینجنگ ہو گئی ہے, آقا میں تمہارا ہی غلام ہوں, ذرا پہچانو تو صحیح سے. میرے پیارے آخر گتھم گتا ہو گئی, آخر غلام کہہ رہا ہے آقا میں تمہارا غلام ہوں, آقا کہتا ہے میرا غلام نہیں ہے, یہ کہتا ہے بدلاؤ کیا ہو گیا. کہا ذرا اپنا چہرہ شیشے میں تو دیکھ, ذرا اپنا چہرہ آئینے میں تو دیکھ. جب یہ غلام اپنے چہرے کو میرے پیارے آئینے میں دیکھتا ہے تو جو اب تک ایک کالا کلوٹا غلام تھا آج جب چہرے کو دیکھتا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند اس کے چہرے میں اتر آیا ہے. میرے پیارے میرے نبی کے نور کی چمک تھی کہ اس کے چہرے پر ہاتھ کیا لگایا, اللہ نے اس کے چہرے میں وہ چمک عطا فرمائی ہے, وہ چمک عطا فرمائی ہے. میرے پیارے کہ دیکھو تو صحیح ایسی چمک عطا فرمائی ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آج میرے پیارے ذرا آؤ تو صحیح, آپ محفل رسول میں آئے ہو, آپ میرے پیارے ذرا حضور کے جشن میں آئے ہو. میرے پیارے یہ دن حضور کی پیدائش کے چل رہے ہیں, یہ حضور کے جشن کے دن چل رہے ہیں. میرے پیارے پوری دنیا اگر یہ طاقت لگانا چاہے کہ وہ حضور کے ذکر کو مٹا دے یا حضور کے ذکر کو کم کر دے, میرے پیارے یا حضور کے اس جشن کو کم کر دے, ربیع الاول شریف کے جلوس کو کم کر دے, میرے پیارے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں اس کے رسول کا ذکر ہوگا. میرے پیارے دیکھو تو صحیح, اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر سے کہیں جدا نہیں کیا ہے. اگر دیکھو اذانوں میں تو میرے پیارے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے رسول کا بھی ذکر ہوتا ہے. میرے پیارے جب قیامت کا دن آئے گا آپ سنتے رہتے ہو کہ میرے پیارے قیامت کا دن ایسا ہوگا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن بھی کوئی حساب و کتاب کا نہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دن بھی اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ میرے محبوب کی عظمت اور شان لوگوں کو بتا دی جائے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے, میرے محبوب کی شان کیا ہے, میرے محبوب کی عظمت کیا ہے. حضور کی شان, حضور کی عظمت انشاءاللہ تعالی دنیا ختم ہو جائے گی لیکن حضور کا چرچا کبھی نہیں مٹ سکتا. ہمیشہ حضور کا چرچا ہوتا رہے گا, ہمیشہ حضور کا ذکر ہوتا رہے گا.
کہنے سننے میں جان کر بھول کر کوئی غلطی خامی ہوئی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.